آج ہم بات کرنے والے ہیں سن 2026 میں ہونے والے ایک بہت بڑے فلکیاتی ایونٹ کی، ایک ایسی تبدیلی جو آسمانوں پر ہونے جا رہی ہے لیکن اس کے اثرات زمین پر محسوس کیے جائیں گے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پنچ گرہی یوگا کی، ایک ایسا یوگ جو کچھ خاص برج کی قسمت کو ایک نئی دشا دینے والا ہے۔ چلیں ایک سوال سے شروع کرتے ہیں جو اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، خاص طور پر جب ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہوں۔ کیا ہماری قسمت کہیں رک گئی ہے؟ کیا راستے بند ہیں؟ یا پھر آسمانوں میں کوئی ایسا اشارہ چھپا ہے جو ہمیں راستہ دکھا سکتا ہے؟ ماہرین علم نجوم کی مانیں تو فروری 2026 کوئی عام مہینہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک غیر معمولی وقت ہے جب ستارے ایک ایسی ترتیب میں آئیں گے جو کئی دہائیوں میں ایک بار دیکھنے کو ملتی ہے، اور یہی وہ وقت ہے جو ایک بہت بڑی تبدیلی کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ تو آخر اس بڑی تبدیلی کے پیچھے کیا طاقت کام کر رہی ہے؟ آئیے ذرا پردے کے پیچھے جھانکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آسمانوں پر یہ کیا ہونے والا ہے اور اس کا ہماری زندگیوں پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس پورے معاملے کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے پنچ گرہی یوگا۔ یہ ویدک ایسٹرالوجی کا ایک بہت ہی نایاب ایونٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 5 سیارے یعنی مریخ، سورج، عطارد، زہرہ اور راہو ایک ہی وقت میں ایک ہی برج میں اکٹھے ہو جائیں گے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو کائناتی توانائی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں، یہ پورا مہینہ ہی ایکشن سے بھرا ہوا ہے۔ 13 فروری کو زحل کا برج حمل میں داخل ہونا، پھر 17 کو سورج گرہن، اور آخر کار 23 فروری کو برج دلو میں ان 5 سیاروں کا اکٹھا ہونا۔ ہر واقعہ ایک دوسرے سے جڑا ہے اور اس بڑی تبدیلی کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ اور اب وہ بات جس کا سب کو انتظار ہے، آخر وہ کون سے 5 خوش قسمت بروج ہیں جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ 2026 سنہری موقعوں اور کامیابیوں کا سال بننے والا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس لسٹ میں سب سے پہلا نام ہے برج حمل کا، جس کا حاکم سیارہ ہے مریخ۔ تو حمل والوں کے لیے سمجھ لیں کہ یہ سال کیریئر اور کامیابی کا سال ہے۔ ہمت اور کچھ نیا شروع کرنے کے بہترین موقع ملیں گے۔ ذمہ داریاں تو بڑھیں گی لیکن ساتھ ہی کیریئر میں آگے بڑھنے کے بھی زبردست امکانات ہیں۔ خاص طور پہ مارچ کے بعد مالی حالت بھی کافی بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اگلا نمبر ہے برج اسد کا یعنی شیر، جس پر سورج کی حکمرانی ہے۔ اسد والوں کے لیے یہ وقت طاقت اور اختیار کا ہے۔ اپنی لیڈرشپ کی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے لانے کا بہترین موقع ہے۔ بیرون ملک سفر یا اعلیٰ تعلیم کے بھی امکانات ہیں، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، زحل کا اثر یہ کہہ رہا ہے کہ فیصلے جذبات سے نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر کرنے ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں برج سنبلہ کی، جس کا حاکم سیارہ عطارد ہیں۔ سنبلہ والوں کے لیے یہ سال مالی معاملات میں ایک بڑی کامیابی کا سال ہو سکتا ہے۔ سیاروں کی یہ پوزیشن ایک خاص قسم کا شترو ہنتا یوگا بھی بنا رہی ہے، جس کا مطلب ہے دشمنوں پر فتح، یعنی وراثت، انویسٹمنٹ یا مشترکہ وسائل سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہماری لسٹ میں چوتھا برج ہے قوس، جس کا حاکم سیارہ مشتری ہے۔ قوس والوں کے لیے یہ سال قسمت کا ساتھ لائے گا۔ تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، نئے شوق پیدا ہوں گے اور بیرون ملک سفر کے بھی روشن امکانات ہیں۔ بس ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے، زحل کی نظر اخراجات پر ہے تو ذرا ہاتھ روک کر چلنا ہوگا۔ اور آخر میں وہ برج جو اس ساری کائناتی سرگرمی کا مرکز ہے، جی ہاں، برج دلو۔ چونکہ ساری توانائی کا مرکز ہی برج دلو ہے تو دلو والوں کے لیے یہ وقت ایک مکمل تبدیلی کا ہے۔ یہ وقت ہے پرانی سوچ اور پرانی شناخت کو چھوڑ کر ایک نیا روپ اپنانے کا، اور ساتھ ہی غیر متوقع مالی فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی تبدیلی ہے کہ ذرائع نے برج دلو کو 2026 کا ہیرو تک قرار دیا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وقت دلو والوں کے لیے کتنا اہم ہونے والا ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کسی کا برج ان 5 میں شامل نہیں ہے تو کیا یہ ساری کائناتی توانائی ان کے لیے بیکار ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ان توانائیوں سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک بہت ہی خاص روحانی طریقہ بتایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے بنیادی عدد کے حساب سے جو سیارہ بنتا ہے اس سے جڑے اسماء الہی کا ورد کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر بنیادی عدد 8 ہے تو سیارہ زحل ہے، اور یا حی یا قیوم اور یا صبور کا ورد کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ایک اور طاقتور طریقہ ہے صدقہ۔ اصول بہت سادہ ہے، جس سیارے کے منفی اثرات کو کم کرنا ہو اس سے جڑے رنگ کی چیزیں خیرات کی جائیں۔ جیسے مریخ کے لیے سرخ رنگ کی چیزیں اور زحل کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے کالی چیزوں کا صدقہ کرنا مفید مانا جاتا ہے۔ چلیں اب جلدی سے ساری بات کا خلاصہ کر لیتے ہیں تاکہ اہم نکات ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 2026 ایک بہت بڑی تبدیلی کا سال ہے، خاص طور پر فروری کا مہینہ، جب 5 سیارے ایک ساتھ آئیں گے۔
5 बुरुज के लिए तो ये गैर मामूली तौर पर मुस्बत वक्त है, लेकिन रूहानी तरीकों से कोई भी इन तवानाइयों से फ़ायदा उठा सकता है। और सबसे अहम बात ये कि ये इल्म कोई अटल तकदीर नहीं, बल्कि आने वाले वक्त के लिए एक नक्शा है, ताकि हम बेहतर तैयारी कर सकें। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। सितारे सिर्फ रहनुमाई करते हैं, मंजिल का तयन हमारे अपने आमाल करते हैं। तो इस कायनाती नक्शे को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी बेहतरी के लिए क्या कदम उठाएंगे?